بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رزق کشادہ اور اللہ کی برکتیں اس کی زندگی میں شامل ہوں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں کئی ایسے طریقے بتائے گئے جن کے ذریعے ہم اپنے رزق میں کشادگی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کا مطلب اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا۔ جب ہم تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح دوسرا طریقہ استغفار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ استغفار کرنا ہمارے گناہوں کو معاف کراتا ہے اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کئی بار استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اسی طرح تیسرا طریقہ نماز کی پابندی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین یعنی موت تمہارے پاس آ جائے۔ نماز کی پابندی کرنے سے ہمارے اعمال درست ہوتے ہیں اور اللہ کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ نماز ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، چوتھا طریقہ صدقہ و خیرات ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ و خیرات کرنے میں نہ صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے رزق میں بھی یہ اضافے کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ اسی طرح پانچواں طریقہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ ہماری زندگی میں بھی برکت ڈالتا ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، چھٹا طریقہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہماری زندگی کو ناظرین کریم آسان بناتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ اسی طرح ساتواں طریقہ والدین کی خدمت اور دعائیں ہیں۔ ساتواں طریقہ والدین کی خدمت اور دعائیں ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا ہمارے رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی خوب دعائیں لیں۔ آٹھواں طریقہ شکر گزاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ شکر گزاری کرنے سے اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ چند اہم طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رزق میں کشادگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے وسائل دیے ہیں جن کے ذریعے ہم اس کی رحمت اور اس کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اس سے دعا کریں اور اس کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔